लर्निंग विद वसीम में एक नई वीडियो के साथ आपके खिदमत में हाजिर हूँ। इस ख्वाहिश और दुआ के साथ हमेशा खुश रहें, मुस्कुराते रहें। क्या पाकिस्तान अब भी इस दलदल से बाहर आ सकता है? क्या पाकिस्तान की इकॉनमी बेहतर हो सकती है? क्या पाकिस्तान में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आ सकती है? क्या हम भी तरक्की याफ्ता मुल्क बनने का ख्वाब देख सकते हैं? तो मेरा जवाब होगा बिल्कुल। और हम भी ये सब कुछ पा सकते हैं और हम भी उस मंजिल पे पहुंच सकते हैं जिस पे आज तरक्की याफ्ता मुल्क हैं। उसके लिए ज़रूरत किस चीज़ की है? उसके लिए ज़रूरत है सिर्फ़ और सिर्फ चंद चीज़ों की, जिसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे आज के इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले मेरी आपसे दरख्वास्त है कि अगर आपको मेरी वीडियोस वैल्यू देती हैं तो आप इसे लाइक कीजिए, इसे शेयर कीजिए दोस्तों के साथ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरी आने वाली वीडियो आपको टाइम पर मिल सकें। और उसके साथ साथ कमेंट्स में मुझे बताइए कि आप क्या समझते हैं और आप क्या राय देना चाहते हैं। चलते हैं टॉपिक की तरफ। आप जानते हैं मैंने कुछ अरसा पहले आपसे मुख्तलिफ वीडियो शेयर की थी जिसमें मैंने आपसे चाइना, इंडिया और सिंगापुर को पाकिस्तान से कंपैरिजन किया था। और उसमें मैंने इन मुल्कों की कामयाबी के वजूहात आपसे शेयर की थी कि किस तरह ये मुल्क कामयाब हुए। यहाँ ये बताना बहुत ज़रूरी है कि इन मुल्कों को पाकिस्तान से कंपेयर करने से मेरा मकसद ये था कि ये भी मुल्क तकरीबन कमोबेश उसी टाइम पीरियड में आज़ाद हुए थे जिस टाइम पीरियड में पाकिस्तान आज़ाद हुआ था, और ये मुल्क भी कमोबेश उसी सूरत हाल से गुज़र रहे थे जिस सूरत हाल में आज पाकिस्तान है। और ये भी इन मुल्कों में भी वही मसाइल थे जो पाकिस्तान के मसाइल हैं, लेकिन इन मुल्कों ने अपने मसाइल पे काबू पाया, और ना सिर्फ काबू पाया बल्कि इस बेहतरीन तरीके से काबू पाया कि आज ये मुल्क बहुत अच्छी पोजीशन पे हैं और टॉप ऑफ द लिस्ट है। तो ये सब कैसे हुआ, ये आप मेरी वीडियोस में देखिए तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा। तो हम आ जाते हैं अपने टॉपिक की तरफ कि पाकिस्तान उनसे कैसे सीख सकता है और कैसे उन चीज़ों को अडॉप्ट करते हुए आज भी बेहतरी की तरफ जा सकता है। देखें, पाकिस्तान में आज भी सबसे बड़ा मसला जो है वो दो तीन है, जिसको काबू करके, जिस पे कंट्रोल करके हम बेहतर से बेहतर तरीके पे पाकिस्तान को बेहतर रूप पे ला सकते हैं, और ये कोई नामुमकिन नहीं है। अगर सिंगापुर जैसा मुल्क जो कि बिल्कुल जिसके पास कोई रिसोर्सेज नहीं थे, 721 किलोमीटर का रकबा था, उसके बावजूद, और ओपियम उनकी मेन प्रोडक्ट थी, उसके बावजूद वो आज इस पोजीशन पे पहुंच सकते हैं। अगर चाइना जो कि 78 तक जिसका जीडीपी कंट्रीब्यूशन वर्ल्ड वाइड 2% था, वो आज एक सुपर पावर की तरफ जा सकता है। और इंडिया जो कि 1991 में क्रैश होने वाली हालत में था, वो तरक्की कर सकता है, तो हम क्यों नहीं कर सकते? हमें देखना होगा कि रूट कॉजेज़ क्या हैं, क्योंकि जब तक हम अपनी रूट कॉजेज़ को नहीं देखेंगे हम लोग बेहतरी नहीं ला सकते। रूट कॉज पे आते हैं। तो सबसे पहला रूट कॉज जो है वो है, आमतौर पे लोग कहते हैं कि जी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी के साथ डिक्टेटरशिप है, और ये वो मसले हैं जो पाकिस्तान में रहते हैं जिसकी वजह से पाकिस्तान तरक्की नहीं करता। लेकिन मैं इस बात से एग्री नहीं करता। सॉरी, ऐसे मसले चाइना में भी थे और समहाउ कुछ ना कुछ ये इंडिया में भी थे, लेकिन इन्होंने इन चीज़ों को कंट्रोल किया किस चीज़ से? सिर्फ एक चीज़ से, जिसकी कि पाकिस्तान में शदीद कमी है, और वो चीज़ है ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट एंड एजुकेशन। देखें, जब तक हम इन दो चीज़ों के ऊपर फोकस नहीं करेंगे हम तरक्की नहीं कर सकते। तरक्की करने के लिए ज़रूरी है कि सबसे पहले हम लोग इमरजेंसी फ़ंड क्रिएट करके एक इमरजेंसी वाली सूरत हाल बनाकर अपनी एजुकेशन और अपने ह्यूमन डेवलपमेंट को उसको अपनी ह्यूमन डेवलपमेंट जो रिसोर्स हैं उसको डेवलप करें। और ये हम कैसे कर सकते हैं? सबसे पहले तो हमें एक इसके लिए प्लान करना पड़ेगा कि हम ऐसी एजुकेशन पॉलिसी लाएं जो आज के मेयार के मुताबिक हो, जो आज से 50 साल पुरानी एजुकेशन ना हो, ख्वाह वो हमें पसंद हो या ना पसंद हो। लेटेस्ट एजुकेशन हो, और वो एजुकेशन साइंटिफिक बेस पे हो, मजहबी बेस पे ना हो, और उस एजुकेशन का टोटली ताल्लुक जो है वो आज की दुनिया के साथ हो, आज से 50 साल या 100 साल पुरानी दुनिया के साथ ना हो। आज की दुनिया की सारी रिक्वायरमेंट्स उसमें मौजूद हों, और वो हम अपनी यूथ को और अपने आने वाली जनरेशन को क्वालिटी के साथ पढ़ाएं। उसको पढ़ाने में वो लोग इन्वॉल्व हों, उसको पढ़ाने में वो टीचर इन्वॉल्व हों जो खुद उन सब चीज़ों को बेसिकली जानते हों, उसके अंदर तक वो जाके उसको पहचान चुके हों, और उसको प्रैक्टिकली वो बता सकें कि क्या क्या प्रॉब्लम है और क्या क्या चीज़ें हैं और क्या क्या एजुकेशन है। उसके लिए डेफिनेटली हमें अच्छी ह्यूमन रिसोर्स
ارینج کرنی پڑے گی جو کہ ہماری یوتھ ہیومن ریسورس کو ڈیولپ کر سکے، اور اس کے لیے ہمیں خرچ کرنا پڑے گا، مگر یہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے کیونکہ یہ پہلا قدم ہوگا کہ اگر ہم اپنی ایجوکیشن کو اس لیول پہ لے جائیں جو انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ ہے، اور اس کے بعد ہم پھر باقی چیزوں پہ آئیں، تو سب سے پہلا کام ہمیں یہ کرنا ہوگا کہ ہمیں ایک بہت زبردست اسٹیپ لینا ہوگا کہ ایسے انسٹیٹیوٹ بنائیں گورنمنٹ لیول پہ بھی اور پرائیویٹ لیول پہ بھی۔ پرائیویٹ لیول پہ ایسی ہماری کمپنیز، ایسی انڈسٹریز جو چاہتی ہیں کہ اس نیشن کو تھوڑی سی ترقی دیں، وہ اس میں کنٹریبیوٹ کریں گورنمنٹ کے ساتھ، اور ایسے ادارے، ایسے تعلیمی ادارے بنائیں جو کہ ہماری ینگ جنریشن کو ہر قسم کی لیٹسٹ ایجوکیشن، ووکیشنل ایجوکیشن، اسکلفل ایجوکیشن، یہ میں 3 ورڈ یوز کر رہا ہوں، ایک تو اپڈیٹڈ ایجوکیشن، دوسری ووکیشنل ایجوکیشن، اور تیسرا اسکلفل ایجوکیشن، یہ تینوں پرووائڈ کریں، کیونکہ یہی تینوں ایجوکیشنز ایسی ہوں گی جس سے ہماری ینگ جنریشن کو کچھ لرننگ پہ ملے گا، کچھ سیکھنے کو ملے گا، اور تبھی وہ کچھ اس ملک کے لیے کام کر سکیں گے۔ اور اس کے لیے ضروری کیا ہے کہ یہ وہ ایجوکیشن ہوں جو کوالٹی کی ہوں۔ اس میں ہماری ووکیشنل اگر ٹریننگ لیں تو ووکیشنل ٹریننگ ہماری وہ نہیں ہو کہ 50 سال پہلے ہم جن مشینریز پہ کام کرتے تھے اس پہ آپ ووکیشنل ٹریننگ دے دیں، نہیں، آپ کے پاس لیٹسٹ چیزیں ہونی چاہیے جس پہ آپ ٹریننگ دے دیں۔ اسپیشلی آئی ٹی کے حوالے سے آپ کے پاس اس وقت بہت روم ہے، آپ کے نوجوان آئی ٹی کرنا بھی چاہتے ہیں اور کرنے میں انٹرسٹڈ بھی ہیں، اور لکیلی وہ بائی برتھ تھوڑا سا اس میں کچھ جانتے ہوتے بھی ہیں، کچھ اس میں ایکٹیو ہوتے ہیں۔ سو آئی ٹی ایسا شعبہ ہے کہ اس میں ہم بڑھا سکتے ہیں، اسی طرح اکنامکس، فزکس، کمپیوٹرز، مشین لرننگ، آرٹیفیشیل انٹیلیجنس، سو یہ وہ ساری چیزیں ہیں، یہ وہ ایجوکیشن کے گراؤنڈ ہیں کہ اب ہم اس پہ کام کریں۔ اب ہم تھوڑا سا مرزا غالب کو چھوڑ دیں، میر تقی میر کو اور میر درد کو اور مطالعہ پاکستان کو اور دینیات کو ذرا سا سائیڈ میں رکھ لیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ وہ اس کی ضرورت نہیں ہے، وہ بھی ضرور پڑھائیں، لیکن اس وقت جو ہمیں سب سے زیادہ ضروری ہے وہ ان علوم کی ہے، تو اس پہ ہم آئیں اور اس کے اوپر ہم اپنی ینگ جنریشن کی ٹریننگ کریں تاکہ وہ بہتر سے بہتر سیکھ سکیں اور آج کی دنیا کے کمپیٹیبل ہو سکیں، ان کے ساتھ کمپٹیشن کر سکیں، ادروائز ہمارا نام بھی قوموں کی لسٹ میں نہیں ہوگا۔ تو یہ تو تھا پہلا اسٹیپ۔ دوسرا اسٹیپ جو ہے وہ ہے ریسرچ سینٹرز۔ ہمیں ایسے ریسرچ سینٹرز بنانے کی ضرورت ہے، ایسے ریسرچ سینٹر جس کے اندر لیٹسٹ ریسرچ ہو۔ اور آپ دیکھیں گے اس وقت پاکستان میں بھی چائنا گوادر میں ایسے ریسرچ سینٹر بنا رہا ہے جس میں وہ لیٹسٹ ٹریننگز دے رہا ہے۔ اب ان ریسرچ سینٹر میں چھوٹی سے چھوٹی ٹریننگز، لائک ٹرک ڈرائیور نے ڈرائیونگ کس طرح کرنی ہے، پروجیکٹ کو ہینڈل کس طرح کرنا ہے، آپ جو ایک ایگریکلچر ہے اس کو آپ ماڈرنائز طریقے سے کس طرح کرنا ہے، آپ نے آئی ٹی کو یوز کس طرح طریقے سے کرنا ہے۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جس کے اوپر وہ ووکیشنل ٹریننگ گوادر میں اس کا کامیاب تجربہ کر رہے ہیں، چائنا والے دے رہے ہیں، لیکن ہمیں ضرورت اس کی ہے کہ پورے پاکستان میں اس طرح کی ٹریننگز ہوں، اس طرح کی لرننگ ہو، تاکہ ہم ایک ایسی ورک فورس تیار کر سکیں جو اسکلڈ بھی ہو اور وہ جانتی بھی ہو۔ تیسری چیز آ جاتی ہے لینگویج۔ دیکھیں، لینگویج بیریئر کا ہمیں بہت زیادہ مسئلہ ایک زمانے میں نہیں تھا، کیونکہ انگلش ہماری آفیشیل لینگویج تھی، لیکن ہم نے اس کو سائڈ لائن کر دیا، ہم نے پرائمری ایجوکیشن کو فوکس کر دیا مقامی لینگویجز پہ اور اردو لینگویج پہ، جس کا رزلٹ یہ ہوا کہ اب ہماری جو چھوٹے ٹاؤنز ہیں یا چھوٹے ولیجز ہیں اس میں آپ کو انگلش لینگویج کے اوپر ایک بیریئر آ جاتا ہے۔ تو ہم نے کرنا یہ ہے کہ انگلش ایز اے ریٹن لینگویج اور ایز اے اسپوکن لینگویج ہم اپنے بچوں کو سکھائیں تاکہ وہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں ایک بہتر طریقے سے پرفارم کر سکیں، بہتر طریقے سے ڈیل کر سکیں۔ اس کے ساتھ آ جاتے ہی ہے ہماری جو ریسورسز ہیں، لائک جو بھی ہماری ریسورسز ہیں ان کو ہم چیک کریں اور پھر ان کو ہم مارکیٹ کریں۔ ہمارے پاس ٹورسٹ کی ریسورس ہے، ہمارے پاس منرل کی ریسورس ہے، ہمارے پاس ایگرو بیسڈ ریسورس ہے، ہمارے پاس ڈیری کی ریسورس ہے، ہمارے پاس ٹیکسٹائل کی ریسورس ہے، مطلب یو نیم اٹ، ہمارے پاس ہر قسم کی ریسورس ہے، لیکن ہم اس کو آج سے 100 سال پرانے طریقے سے چلا رہے ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمارے ریسرچ سینٹر ہوں، اسکلڈ لیبر پرووائڈ کریں، اسکلڈ ورک فورس بنائیں جو لیٹسٹ طریقوں کے ساتھ ان چیزوں کو آگے بڑھائے تاکہ ہم اپنی جی ڈی پی بڑھا سکیں، اپنا ہم ایک جو انٹلیکچوئل لیول ہے اس کو بھی امپروو کر سکیں۔ سو جب یہ چیزیں ہماری امپروو ہوں گی تو آٹومیٹیکلی آپ دیکھیں گے کہ جب انٹلیکچوئل لیول ینگسٹرز کا امپروو ہوگا تو کیا ہوگا کہ آپ پولیٹیکل اسٹیبلٹی کی طرف جائیں گے، آپ آٹومیٹیکلی ڈیموکریسی جس طرح پاکستان میں ہے تو آپ چوز کریں گے، آپ دیکھیں گے کہ پورس اینڈ کونس کیا ہیں، تو اس کا رزلٹ کیا ہوگا کہ آپ کی پولیٹیکل اسٹیبلٹی بھی بہتر ہونا شروع ہو جائے گی۔ پولیٹیکل اسٹیبلٹی بہتر ہونے سے کیا ہوگا، آپ کی فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ جو ہے وہ بھی آنا شروع ہو جائے گی، اور جب فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کو یہ پتہ چلے گا، جب انویسٹرز کو یہ پتہ چلے گا کہ پاکستان میں ایک بہترین ورک فورس یا بہترین اسکلڈ فورس موجود ہے،
تو ڈیفینیٹلی ان کو آنے میں کوئی اعتراض بھی نہیں ہوگا. سو یہ وہ ساری چیزیں ہیں، یہ وہ بیسک اسٹیپس ہیں جو ہمیں فوری طور پہ کرنے چاہیے اگر ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان بھی آنے والے ٹائم میں ترقی کے راستے پہ چل رہا ہو اور آگے ہو. اگر ہم نے ان اسٹیپ پہ جو کہ بہت بیسک ہے عمل نہ کیا تو پھر معذرت کے ساتھ پھر ہم اسی طرح ایک سرکل کے اندر گھومتے رہیں گے اور اس سرکل کا کوئی اینڈ نہیں ہوگا. تو میری دعائیں ہیں کہ آپ بھی سوچیں، گورنمنٹ بھی سوچے، اور ہم لوگ سب مل کے اس چیز کو سوچتے ہوئے بہتری لائیں اور ایک ایسی جنریشن تیار کریں جو کہ ورکیبل بھی ہو، اسکلڈ بھی ہو، ایجوکیٹڈ بھی ہو اور ٹالریٹڈ بھی ہو. ٹالریٹڈ کے اوپر مجھے یاد آیا کہ ہم لوگ مذہب کو بھی غیر ضروری یوز کرتے ہیں. مذہب بہت ضروری چیز ہے، ہر ایک کے لیے ضروری ہے، مگر یہ ایک پرسنل میٹر ہے. تو ہمیں تھوڑا سا پاکستان میں یہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ مذہب کو ہم اپنے پرسنل میٹر تک ہی محدود رکھیں، دوسروں پہ انفورس کرنے کی کوشش نہ کریں. تو اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا. نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ.